أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 8 أزواج یہاں پر فعل محذوف ہے. آئے انشأ 8 ازواج، اللہ نے پیدا کیا. انشاء کے معنی 8 جوڑے. 8 معنی کیا 8. زوج جمع ازواج 8 جوڑے. جوڑے سے یہاں مراد 8 افراد، 8 فرد. کیا ہے 8 فرد پیدا کیے، یعنی جانوروں میں سے. کیا ہے جانوروں میں سے جو پالتو جانور ہوتے ہیں، گائے بھینس 1 جوڑے ہیں، اونٹ 1 جوڑے، بکری 1 جوڑے اور دمبے 1 جوڑے. یہ کتنے جوڑے ہو گئے؟ 4 4 8 ہو گئے. نہیں جی، 4 سے کتنے ہو گئے؟ 8 افراد پیدا کیے جانوروں میں سے. یہ ماکل اللحم ہے. کیا ہے؟ ان کو استعمال کرنا حلال ہے. تو انشاء اللہ 8 ازواج، اللہ نے 8 جوڑے، یعنی زوج کے اصل معنی سے جوڑے کے آتے ہیں، اس کے جمع ازواج، مذکر مؤنث دونوں پر استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں جوڑے سے مراد جو ہے 8 انواع، 8 قسم، 8 افراد. من الضأن 2، بھیڑ میں سے دودھ، بھیڑ میں سے دودھ، بھیڑ تک کی. ومن المعز، بکری میں سے 2 دودھ، مذکر مؤنث. اور کون کون سے؟ ومن الابل 2، اونٹ میں سے دودھ. ہو گئے نہیں ہو گئے؟ 3 قسم ہو گئے. ومن البقر 2، بقر یعنی گائے، اور گائے کے اندر بھینس بھی ہے، اس میں سے دودھ. تو 4 4 کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. نہیں ہو گئے؟ قل الذکرین حرم ام الانثیین. یہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا دو نروں کو اللہ نے حرام کیا، ام انثیین 2 مادے کو حرام کیا. اوش اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ارحام رحم کے جمع، یا تو جس پر 2 مادے کی رحم بچہ دانی مشتمل ہو. 2 مادے کے بچہ دانی جس پر مشتمل ہو وہ حرام کیا. نبئونی بعلم، علم معنی بدلیل، تم مجھے کسی دلیل سے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو. اگر تم کیا ہو؟ سچے. وہ اپنی طرف سے کسی کو حلال کسی کو حرام کہتے ہیں نا، ان کے طریقہ ہے. اللہ نے کیا اس طرح حکم فرمایا؟ کیا ایسا نہیں ہے. جانوروں میں ذکر مؤنث میں سے 2 کو حرام کر دیا، مؤنث میں سے 2 کو حرام کر دیا. 2 مؤنث کے پیٹ میں جو بچے ہیں تو ان کو حرام کر دیا. تو یہ تو حرام جو کرتے اللہ فرماتے اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو اس کی دلیل لاؤ. حرام جو کہہ رہے ہو، حرام جو کی چیز کو حرام ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. کس دلیل کی بنیاد پر حرام کر رہے ہو؟ اصل میں ہر چیز میں کیا ہے؟ حلت ہے. جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ اس کی کیا ہے؟ حلت ہے. حلال ہونے کے لیے کسی دلیل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چیز حرام تم کہہ رہے ہو تو اس کی دلیل لاؤ کیوں حرام ہے. وَمِنَ الْإِبِلِ 2، اور ابل منا اونٹ میں سے 2 کو حرام کیا. وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور بقر گائے میں سے 2 کو حرام کیا. قُلْ الذَّكَرَيْنِ، اے نبی فرما دیجئے، کیا 2 مذکر یعنی 2 نر حرم اللہ نے حرام کیا، ام الانثیین یا 2 مادے کو حرام کیا.
امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا تو جس پر دو مادے کی رحم مشتمل ہو اس کو حرام کیا. ان کو اللہ نے حرام کیا؟ اللہ نے حرام نہیں کیا. تم حرام کر رہے ہو تو دلیل لاؤ، کس بنیاد پر حرام کر رہے ہو. ام کنتم شہداء، یا تم گواہ موجود تھے، حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تم کو اس بات کا حکم کیا. شہداء ونا حاضرین، کیا جس وقت اللہ نے ان چیزوں کا حکم کیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم اس کے موجود تھے کیا؟ یعنی نہ تو اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، نہ تم اس وقت کیا تھے؟ موجود تھے. تم اپنے طرف سے افتراء پردازی کر رہے ہو، من گھڑت بات کر رہے ہو اپنی طرف سے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے گمراہ کرے. یہی لوگ تو ہیں اللہ پر جھوٹ بہتان لگا رہے. کیسے جھوٹ بہتان لگا رہے؟ اپنے طرف سے یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام کہہ رہے. اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے حرام کیا؟ اللہ نے تو ان کو مشروع کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، کھانے کے لیے، استعمال کے لیے، ان سے باربرداری کے لیے، سواری کے لیے. اپنی طرف سے کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگ ظالم ہیں اور ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں بتاتے ہیں. قل لا اجد ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. اے نبی آپ فرما دیجئے میں نہیں پاتا ہو، میں نہیں اس میں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، کیا نہیں پتا ہو؟ محرمن کوئی حرام چیز، کوئی علی طاعمین، طاعم یطعم کے معنی کھانا کھانے والے پر. کس کے پر؟ میرے پاس جو وحی آتی ہے اس وحی میں کوئی چیز میں حرام نہیں پاتا ہو کھانے والے پر. یطعم جس کو وہ کھائے، جس کو وہ کھانے والا جو کھاتا ہے اس میں اللہ کی وحی میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، الا یہ کہ ان چیزوں کے جو چیز وحی میں ذکر ہوا وہ کیا ہے؟ الا یکون میتتن، اگر مردہ ہے، او دم مسفوحن، یا تو بہتا ہوا خون ہے، او لحم خنزیر، یا تو سور کا گوشت ہے، فإنہ رجس، یہ تو گندگی ہے، ناپاکی ہے، او فسقان، یا تو نافرمانی، اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا، کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا، یہ چیزیں حرام ہے. یہ چیزیں رجس کیا ہے؟ کون کون سی چیز؟ مردہ، بہتا ہوا خون، خنزیر، اور اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا. اور چند چیزیں سورہ مائدہ میں آیا، والمنخنقۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، گلا گھٹ کے مر گیا، اوپر سے گر کے مر گیا، سینگ کے چوٹ سے مر گیا ہے. اور کیا ہے؟ جس کو درندہ نے کھا لیا، درندہ نے کھا کے مار دیا. آرے سمجھے؟ اور غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا، یہ سب حرام ہے. اس کے علاوہ یہ جب جو ہے اللہ نے گائے، بھینس، اونٹ، بکرے، دمبے جو پیدا کیے ان میں سے کسی کو حرام نہیں کیا ہے. ان میں سے کسی کو، یہ تو تم اپنی طرف سے کر رہے ہو، میری وحی میں ان سب چیزوں کو حرام نہیں ہے، حرام نہیں کیا گیا. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رحیم. یہ حرام چیزیں جو ہے نا، مردار، خون، خنزیر، ان سب چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. لیکن اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے مسلمانوں میں سے جن کو حرام کیا،
کوئی کھانا اس کے لیے ہے ہی نہیں، جان بچانے کے لیے کوئی غذا ہے ہی نہیں اور مرنے والا ہے بھوک کی وجہ سے، تو دو شرط کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ فوانستر راجو کوئی مجبور اور لاچار ہو جائے، غیر باغندرہ حالے کہ وہ حس سے کیا ہے، طالب لذت نہ ہو، بغیر بغیر تلاش کرنا، جو طالب لذت ولا عادل نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، دو شرط کا ہے، نہ لذت کے ٹیسٹ مزہ لینے کے لیے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے، جتنے کھانے سے اس کا جان بچ جائے گا اتنا ہی کھا سکتا ہے۔ اگر اتنا ہی ہو کھا لے تو کہتے ہیں فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تیرا رب جو ہے معاف فرمانے والا مہربان ہے، گناہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ یہ ہر حرام چیز کے بارے میں یہی مسئلہ ہے۔ یہاں 3 دن 4 دن ہو گیا تمہیں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، خالی ایک شراب ہے، شراب کی بوتل ہے، تو تم جان بچانے کے لیے شراب کے 1-2 قطرے جس سے تمہارا جان بچ جائے حلال ہو جائے گا تمہارے لیے، سمجھے نہیں؟ تمہارے جان بچانے کے لیے، ارے سمجھ رہو۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر یہود ہودن کے من یہودی ہونا، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے، یہودیوں پر حرمنا ہم نے حرام کیا ہے، کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانوروں کو، اور ناخن والے، یہاں ناخن سے مراد جو ہے، ناخن سے مراد آپ کے انگلی ہے، کیا ہے؟ انگلی والے جانور، جو انگلی جو ہے ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، انسان کی طرح ایسا کشادہ نہیں ہے، بلکہ ایسے زم کیا ہوا ہے، پھٹی ہوئی نہ ہو۔ ہانس کی انگلی دیکھا، ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، ایسا پھٹی ہوئی نہیں ہے، مرغی کی انگلی جیسے نہیں ہے۔ مرغی کی انگلی تو ایسا ہے انسان کی انگلی جیسے، اور بطخ کی انگلی کیسے ہے؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ بطخ کی انگلی، اونٹ کی انگلی اور شتر مرغ کی انگلی یہ ایک دوسرے سے ضم ہے، یہ مراد ہے۔ ان کو اللہ نے یہودیوں پر حرام کیا ہے، سمجھے کیوں حرام کیا؟ ان کے گناہ کی وجہ سے، حلال جانور ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، گائے اور بکری میں سے ان کے اوپر حرام کیا، ان کے چربیوں کو، گائے بکری کے چربی ان پر حرام کر دیا۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر ان کے پشت جو اٹھائے، فیٹی رفرے، فیٹ کے اوپر جو چربی لگی ہوئی ہے وہ حلال ہے۔ او الحوایا، حوایا تو ان کی جمع، او الحوایا یا تو حوایا کا کیا ترجمہ ہے؟ لغات جلدی اٹھا کے لاؤ، لغات بھائی، لغات اٹھاؤ، یہ والا لغات، یہ تو گائے اور بھینس کے کیا حرام کیا بتاؤ نا؟ چربی حرام کیا، لیکن جو چربی کہاں چڑھا ہوا ہے؟ پیٹھ پر چڑھا ہوا ہے، وہ کیا ان کے لیے حلال ہے۔ حوایا حوایا آتڑیاں ہیں، کیا ہیں؟ آتڑی، آتے یعنی بوڑ۔ اویل حوایا یعنی او ما حمل الا ما حمل ظہورها او ما حملت الحوایا، ان کے آتے، ان کے آتڑی جس چربی کو لیے ہوئے ہے وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ بوڑ کے اوپر لگا ہوا چربی ہوتا ہے، وہ دیکھتے نہیں تھے، وہ بھی حلال ہے وہ چربی۔ حوایا، حوایا تم جو ممنا آتڑی، او مختلط بعظم، یا تو جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہے، اختلاط ہے ملنا، جو چربی ہڈی پر چڑھی ہوئی ہے وہ کیا ان کے لیے حلال ہے۔
ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کو یہ بدلہ کیوں دیا ہے؟ ان کے سرکشی کی وجہ سے، بغیان مطلب سرکشی، ان کے سرکشی کی وجہ سے ہم نے یہ کیا دیا، ان کو بدلہ دیا ہے، ان کو جزا دی، سزا یہ سزا کے طور پر حرام کیا ہے، ورنہ یہ چیزیں کیا ہے، حلال ہے، سمجھے؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر اے نبی آپ کو یہ تکذیب کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ان کے اوپر جلدی وہ کہتے ہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لا کے تو دکھاؤ، آپ کا جھٹلانا اللہ کے عذاب اور گرفت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم فوری عذاب نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ ہم رحمت والے ہیں، کیا ہیں؟ ہم مہلت دیتے ہیں، شاید وہ توبہ کر لے گا، سمجھ جائے گا، اسی لیے ہم مہلت دیتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ نبی اگر آپ کو تکذیب کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، سمجھانے کے باوجود، فوری عذاب نہیں آتا ہے، کیوں نہیں آتا ہے؟ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ فرما دیجئے آپ کا رب وسیع رحمت والا ہے، اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوری سزا نہیں دیتے ہیں، لیکن کوئی چھوٹ نہیں پائے گا، نافرمانی کر کے دنیا چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات مل گئی، کہ ہم پر اللہ راضی ہے اس لیے ہمیں پکڑ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیا؟ نافرمانی بھی کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہو تو اس کا مفہوم ہے کہ اللہ راضی ہے کیا؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اور ہر طرح کی نعمتیں ہیں، یا اللہ کے طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے، چھوٹ ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ کا عذاب نہیں ٹلتا ہے مجرم قوم سے، مجرم لوگوں سے، اللہ کا عذاب نہیں ٹلتا ہے مجرم لوگوں سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، ان قریب مشرکین کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ کسی چیز کو ہم حرام کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ راضی ہے، خوش ہے، اس لیے تو ہمیں توفیق ہو رہی ہے۔ لیکن یہ دنیا سے دارالامتحان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اختیار دے رکھا ہے، اچھا کام کرنے کی بھی اس کو طاقت ہے، گناہ کے کام کرنے کی بھی اس کو طاقت ہے، مجبور بنا کر کسی کو اطاعت پر کھڑے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، پکڑ کے کسی کو وہ نیکی نہیں کراتے، آپ پکڑ کے کسی کو نافرمانی نہیں کراتے، اگر پکڑ کے کرائیں گے، مجبور بنا دیں گے، کرنا ہی پڑے گا، تو امتحان کہاں سے ہوگا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو کہ اللہ نے فرمایا تاکہ ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو کون تم میں سے نیک عمل کرے، یہ منشا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے رہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا منشا ہو رہا ہے کہ ہم نافرمانی کرتے، حرام کرتے، شرک کرتے، کسی چیز کو حرام کرتے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ان کاموں پر کیا ہے؟ راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو ہمیں کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ یہ بیہودہ کے سوالات ہیں، سمجھے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تمہارے اگلے جتنے لوگ چلے گئے ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیوں اللہ نے سزا دی؟ اگر اللہ تعالیٰ ان باتوں پر خوش ہے تو کیوں سزا دیتے ہیں؟ سزا دینا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے تکذیب کی ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح سے کہا، اللہ تعالیٰ کا منشا ہے اس لیے ہم ایسے کر رہے، لیکن کیا ہوا؟ ان کو اللہ نے عذاب کا مزہ چکھایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس پر راضی نہیں ہے۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، یہ نبی آپ فرما دیجئے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ شرک جائز ہے، اللہ کے جانوروں میں سے جن کو اللہ نے حلال کیا ان کو اپنی طرف سے حرام کرنا یہ سب مشروع ہے تمہارے لیے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو تم اس کو ہمارے لیے نکال کے تو دکھاؤ، کس دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہو؟ کوئی دلیل ہے؟
نہیں ہے. ان تتبعون اے لا تتبعون الا الظن، یہ ان نافیہ ہے لا کے معنی میں. وہ تو نہیں اتباع کرتے ہیں مگر اٹکل کے، گمان کے، صرف اور صرف اپنے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں. ان کے مرضی ہے، ان کا دل جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، خَرَصَ يَخْرُصُ کے معنی اپنے طرف سے کسی بات کو گھڑ لینا، اٹکل کے پیچھے چلنا. وہ تو صرف تم تو صرف اور صرف اپنے اٹکل کے پیچھے چلتے ہو، اپنے عقل کے پیچھے چلتے ہو، اور عقل جو بات کہتے تمہارے دماغ جو بات کہتے اسی کو مانتے ہو. ارے سمجھ رہے ہو؟ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہ نبی آپ فرما دیجئے مکمل پوری دلیل اور حجت تو اللہ کے پاس ہے. پوری دلیل اللہ کے توحید کی، شرک کے بطلان کی، کون سی چیز مشروع ہے کون سی چیز مشروع نہیں ہے، مکمل دلیل جو شکوک اور شبہات سے پاک ہے وہ اللہ کے پاس ہے. فَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی نہیں چاہتے سب کو ہدایت دینا، اختیار دے رکھا ہے. اختیار دے رکھا ہے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اگر اس اختیار کو استعمال کر گمراہ ہوتے ہو تو اللہ کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو. امتحان مقصد ہے. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا. ہلم اس میں فعل ہے. ہلم کیا ہے؟ اس میں فعل ہے لانے کا، ایتی کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہلم شہداءکم، نبی فرما دیجئے تم اپنے گواہوں کو پیش کرو. الذین یشہدون، جو گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. کن چیزوں کو؟ ان جانوروں میں سے بعض کو حلال بعض کو حرام کیا ہے. اگر تمہارے پاس گواہی ہے تو گواہی دو. فَإِن شَهِدُوا، اے نبی اگر یہ لوگ گواہی دے دے ان چیزوں کے اوپر، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے مت چلو جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو لوگ آخرات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، عدل یعدل کے یہاں برابر قرار دینا، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں. صدق اللہ العظیم.